نپر شرما نے جب یہ بات کہی تھی تو اگر مسلمان جاتے نپر شرما کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کر اور پھر بتاتے کہ بھائی آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی یہ ریلیجیس چیز نہیں تھی بلکہ ایک کلچرل چیز تھی، اور اس دور میں کرسچنز، جوز اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہ کرتے تھے، ایک عام بات تھی، انفیکٹ ورلڈ وار 1 تک بھی جو ہے یہ عام بات تھی۔ خود آج بھی جو ہے یہودیوں میں جو ہے 8-9 سال میں لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں، تو یہ کلچرل چیز ہے، تو اس چیز کو سمجھایا جا سکتا تھا، بتایا جا سکتا۔ جو باتیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہی اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خود حضرت عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عائشہ مجھے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ تمہارا چہرہ میرے خواب میں دکھایا گیا۔ خواب میں آ گئی بات، وحی یعنی اللہ کا ریویلیشن، اللہ کی بات، اسلام کی بات، وہی تو اسلام کا حصہ ہے، جیسے سنت اسلام کا حصہ ہے، وہی اسلام کا حصہ ہے۔ دین کی بات میں اگر گمراہی کی بات ہوں گی ضرور الحمدللہ دوستوں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ویڈیو کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس ویڈیو میں انتہائی گمراہ کن بات اور انتہائی غلط عقیدے والی بات اور منکرین حدیث کی ذہنیت والی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسلام نہیں ہونے والی بات یہ کہی گئی ہے، جس سے اگر ایک انسان کا عقیدہ ایسے ہی بن جائے تو کہیں اسلام سے باہر نہ ہو جائے۔ انسان کا عقیدہ اگر ایسا بن جائے، انسان کا نظریہ اگر ایسا بن جائے، اسلام سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ اگر ایسی بن جائے تو اللہ ایسی گمراہی سے مجھ کو اور ہم تمام کو جو سو محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو میں جو کچھ بھی بات آپ نے کہی بھائی نے، اس میں نپر شرما سے متعلق، سیاست سے متعلق جو بھی ان کا ذاتی نظریہ وہ نظریہ ہے، لیکن جب سوشل میڈیا پر دین کے نام پر آپ بات کرتے ہیں تو بہت ہی محتاط رہ کر اہل علم علماء کرام سے جو سو مشورہ کر کر علم لے کر بات کرنی چاہیے، ورنہ ایسی گمراہی والی بات کئی 100 لوگوں کو، بالخصوص ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جو بھی اسلامک تعلیم سیکھ رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ کافی ہے، اور اگر ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تو ان کی گمراہی کا نتیجہ پورا اس شخص کے سر پر اور ایسے لوگوں کے سر پر ہوگا۔ ویڈیو میں جو سٹیٹمنٹ کہا گیا دین سے متعلق، اس کے اوپر بات کروں گا۔ کہا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی دین نہیں تھا، ریلیجیس میٹر نہیں تھا، ویڈیو آپ سن سکے ہوں گے، مذہبی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کلچر تھا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ ایسی گمراہی اور ایسے کفر والی بات سے بچا لے ہم سب کو۔ ویڈیو تکمیل کے ساتھ سنیں، اگر آپ دین کی بات علماء اکرام کی رہنمائی کے بیس میں سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ لیں کہ اسلامی نظریہ میرے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بہت بڑے عالم دین جس کی کتاب شرح السنہ ہے، امام بربہاری رحمہ اللہ، اپنی کتاب شرح السنہ بہت مشہور کتاب جس کے بڑے بڑے علماء اکرام نے جس کی جو سو تفسیر کی ہے، شرح کی ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے۔ شیخ محترم لکھتے ہیں اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنت والاسلام، یاد رکھ لو کہ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا جاتا ہے، آپ کے طریقے کو کہا جاتا ہے، آپ کے عمل کو کہا جاتا ہے، آپ کے قول کو کہا جاتا ہے، آپ کی خاموشی جو کسی میٹر پر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ان الاسلام هو السنہ، اور سنت کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ والسنت هو الاسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا ہے وہ صرف اسلام ہوتا ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو حضرت عائشہ سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہا جاتا ہے، اور یہ سنت ان الاسلام هو السنہ والسنت الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ سے نکاح کرنا اسلام کا حصہ تھا اول، اس لیے آپ نے نکاح کیا۔ کلچر تھا ہوگا، کلچر سے کیا وابستگی، اسلام کا حکم پہلا ہے، اس وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ تو بھائی نے جو گمراہی کی بات کی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، اس مسئلے میں رجوع کرے، اور اسٹیٹمنٹ ویڈیو کے ذریعے دوبارہ عوام کے سامنے جاری کرے کہ جو بات گمراہ کو انہوں نے کہہ دی ہے وہ
غلط ہے اور صحیح نظریہ جو ہے لوگوں کو اختیار کرنے کی دعوت دے. صحیح بات بھائی کو کم سے کم اسٹیٹمنٹ میں یہ کہنی چاہیے تھی, اللہ کے حکم سے جو دین کا حصہ ہے نکاح سنت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور جس عمر میں حضرت عائشہ سے کیا وہ اللہ کا تو حکم تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے کے لوگوں کا کلچر بھی تھا اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ زمانے کے قانون کا بھی سپورٹ تھا. لیکن میں سوال کرتا ہوں, اگر زمانے کا کلچر نہیں ہوتا اور اگر اس زمانے کے اندر کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, دلیل آگے تبھی ہے, آپ اطمینان سے سنیے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دین کا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح نہیں کرتے تھے؟ کیوں؟ کلچر نہیں ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ حکم دیا تو میں نظر انداز کر دوں گا. یہ تہمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہنا کلچر تھا بول کے آپ نکاح کرے, لیکن یہ ریلیجیس بات نہیں ہے, یہ اسلامی بات نہیں ہے. اب یہ مت کہیے اگلا ویڈیو بنا کر میرے بھائی کہ میں ریلیجیس ورڈ بولا, میں اسلامک ورڈ کیا بولا, ریلیجن مذہب اسلامی ہے نا آپ کا ہم سب کا الحمدللہ, تو لہذا اس میں کوئی دو رائے اور جو سو گول پھرانے والی جو سو بات نہیں ہو سکتی. تیسری اہم بات, کلچر اور اسلام یہ ساتھ میں کس طرح لے کر چلتے ہیں, دو اہم باتیں یاد رکھیے. کسی بھی علاقے کا, کسی بھی کنٹری کا یا جو سو علاقوں کا یا قبیلوں کا کچھ کلچر ہوتا ہے, کپڑے پہننے سے متعلق, سر ڈھانکنے سے متعلق, کوئی اور چیزوں میں. جب وہ کلچر اسلامی طریقے پر ہو, اسلام کی تعلیم بھی اس کلچر نبھانے کی اجازت دے دے, تو آپ کو وہ عمل کرنے پہ اللہ کی اجازت ہے اور اجر بھی ملے گا کیونکہ آپ حرام نہیں کر رہے. لیکن کسی بھی کلچر کی کوئی بات اگر اسلام کی بات منع کرتی ہے, ٹکراتی ہے اسلام کی بات سے, تو اگر آپ وہ کلچر کو آپٹ کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. سب سے پہلی بات, جس علاقے میں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, برتھ ڈے وہاں پر لوگوں کا کلچر ہے, اینیورسری, ویڈنگ اینیورسری وہاں پر لوگوں کا کلچر ہے. آپ کے دین کی تو اجازت نہیں ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی دوسرے قوم کی مشابہت کرے کلچر کے میٹر میں بھی, جو ان کا عقیدہ بن جاتا ہو لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی اس کلچر کی, تو اس عمل کرنے میں وہ انہی لوگوں میں لکھا جائے گا. دوسری وہ بات, مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کلچر جو بات کہی بھائی نے, حضرت عائشہ سے نکاح کرنا کلچر تھا, ٹھیک ہے آپ کے حساب سے, لیکن دین ہے, کلچر میں ایکسپٹ تھی وہ بات, قانون میں بھی ایکسپٹ تھی. دوسری شادیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے, بیوہ عورتوں سے, عمر میں بڑے عورتوں سے, یہ بھی کلچر تھا یا یہ بھی دین کا حصہ تھا؟ اب آپ توجہ سے سنیے, یہ بھائی بھی اور آپ لوگ بھی, مقصد ہے دین کی بات بیان کرنا. اللہ عز و جل نے جو دین کی تعلیم علماء کرام کی جو سو ایکسپلینیشن کی روشنی میں دی وہ آپ کے سامنے رکھنا تاکہ ہر کوئی اپنی اصلاح کرے اور غلط عقیدے سے بچے. دوسری بات, ایسا کلچر جس کی اسلام نے روکا ہے, ایسے کلچر سے رکنا ہے. اگر کلچر نکاح کرنا کلچر تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے, جب نکاح کلچر ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے روکا. زمانے کا کلچر اور دستور یہ تھا, منہ بولے بیٹے یعنی جس کو لوگ پال لیتے ہیں لیکن ان کی جو سو خود کی اولاد وہ نہیں ہوتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زید کو منہ بولے بیٹے کہا جاتا ہے. زمانے کا کلچر تھا, دستور تھا اس زمانے کے اندر کہ منہ بولا بیٹے اگر انتقال ہو جائے یا اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو منہ بولے بیٹے کے جو باپ ہیں یعنی جو پال لیے ہیں وہ اس لڑکی سے, جس کو منہ بولا بیٹا طلاق دے دے یا انتقال ہونے کے بعد وہ عدت گزار لے, اس لڑکی سے ان کے باپ جو منہ بولے ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ منہ بولے بیٹے تھے. ہوا یہ کہ حضرت زید حضرت زینب میں طلاق کا معاملہ ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو, جو اس کلچر کو دنیا میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے اس کو مٹانا چاہتے تھے. اب دیکھیے کلچر اور دین میں کیا فرق ہے. شادی چوری نہ آیا لیکن دین کے ذریعے اس کلچر کو مٹایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہتے کہ نکاح مت توڑو, جوڑے رکھو. ڈر اس بات کا تھا کہ محمد صلی بھی اپنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلچر تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیسے میں نکاح کروں جبکہ ادھر اجازت مل رہی ہے. تو اللہ عز و جل کی طرف سے جب طلاق کی بات ہو گئی, دونوں الگ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زینب سے نکاح کرنا ہے رضی اللہ عنہ.
اب زمانے کا کلچر یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کروا کر اس زمانے کا جو کلچر تھا اس کلچر کو ختم کیا گیا۔ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا یہ کہہ کر ارے ہمارا کلچر تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب وہ طلاق دے دے نکاح کرنا نہیں ہے، آپ یہ کیوں لے کر آ گئے؟ ٹھیک اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا یہ دین کا حکم تھا، حضرت زینب سے جو نکاح کا حکم ہوا یہ دین کا حکم تھا۔ کلچر میں جو بات حضرت زینب سے نکاح کرنے کی نہیں تھی اس کو مٹایا گیا، اور حضرت عائشہ سے اس عمر میں نکاح کرنے کا کلچر تھا ہوگا، لیکن کلچر تھا اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا، کلچر بھی تھا، قانونی بات بھی اس زمانے کے اندر تھی۔ اب چوتھی بات، یہاں سے موٹی موٹی باتیں بھیجے میں اتار لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے جو سو مذہبی بات نہیں تھی، اسلامی بات نہیں تھی، کلچر تھا، ٹھیک ہے۔ بھائی نے جو ویڈیو بنایا خود الحمدللہ ان کا بھی نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے جو سو فیملی میٹرز میں خوب برکتیں عطا کرے، ہم تمام کے لیے برکتیں عطا کرے۔ جب یہ خطبے نکاح سنے ہیں یا آپ جو ویڈیو سن رہے ہیں آپ کا نکاح ہوا، جب آپ خطبے نکاح سنے ہیں، قاضی صاحب کیا حدیث نہیں پڑھتے؟ النکاح من سنتی، یہ نکاح سنت ہے میری۔ اور میں نے پہلی بات کہی تھی امام بربری کا قول ان الاسلام هو السنہ، اسلام سنت کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو مطلب یہ اسلام کا حصہ اس لیے سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر نہیں پسند ہوا تو آپ دین سے دور ہو جائیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو اسلام کا حصہ ہے یہ آپ کو پسند ہے تو آپ دین سے دور ہو جائیں گے، مجھ سے تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنت ہے، دین کا حصہ ہے۔ گویا یہ بات جو بھائی نے کہی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح جب اسلامی بات نہیں ہے، ریلیجس بات نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ریلیجس بات نہیں ہو سکتی، یہ تو منکر حدیث کی ذہنیت ہو گئی، یہ تو کفر والی بات ہو گئی، یہ دین کا حصہ ہے۔ اور زمانے کا کلچر تھا، سو واٹ، کلچر نہیں ہوتا تو کیا نہیں کرتے اللہ کو حکم آنے کے بعد؟ کیسے حکم ہے آگے دیکھیے۔ حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا کلچر تھا، لیکن نکاح کیے نا، کیوں؟ دین کی بات ہونے کی وجہ سے۔ دونوں نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں کلچر، دونوں دین کی بات ہے، یہ بات ثابت ہو چکی۔ پانچویں اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی بنا پر، اللہ کے حکم کی بنا پر آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، صرف کلچر کی وجہ سے نہیں، بہت ہی اہم دلیل، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو یہ احادیث ہمارے سامنے رکھنے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3606، صحیح ان کی حدیث، سارے علماء کا اجماع ہے یہ حدیثیں صحیح ہے جو بخاری اور مسلم میں آتی ہے رحمہ اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، حدیث جاننے سے پہلے جان لیجئے، جیسے سنت دین کا حصہ ہے ویسے وحی دین کا حصہ ہے، ریویلیشن جو جبریل علیہ السلام لے کر آتے وہ دین کا حصہ ہے، اس سے بھی انکار ہے کیا؟ سبحان اللہ، جو قرآن کا حصہ ہے۔ ایک وحی ایسی ہوتی جو جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آتے، وحی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے لیے ایک وحی کا سسٹم ہوتا کہ انبیاء اکرام کا خواب، جو باتیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہی اسلام کا حصہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3606، اللہ انگلش ورژن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خود حضرت عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عائشہ مجھے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ تمہارا چہرہ میرے خواب میں دکھایا گیا۔ خواب میں آ گئی بات، وحی یعنی اللہ کا ریویلیشن، اللہ کی بات، اسلام کی بات، وہی تو اسلام کا حصہ ہے، جیسے سنت اسلام کا حصہ ہے، جیسے سنت اسلام کا حصہ ہے وہی اسلام کا حصہ ہے۔ کہا عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے 2 مرتبہ تمہارا چہرہ خواب میں بتا گیا، ململ کے کپڑے میں، علماء کرام نے 2 رائے دی، یا تو ململ کے کپڑے پر آپ کا چہرہ جو سو اترا ہوا تھا، یا ململ کا لباس پہنی ہوئی آپ تھی۔ مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ اس ململ کے کپڑے کو ہٹاؤ، میں نے ململ کے کپڑے کو ہٹایا تو میں نے عائشہ تمہارے چہرے کو دیکھا، جب میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدی۔
ارے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے جس سے نکاح کا حکم ہوا اس بات کو یہ کہا جا رہا ہے گمراہ کن بات، اللہ ہدایت دے بھائی کو، کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کلچر کا حصہ ہے۔ ارے یہ وحی کا حصہ ہے، خواب کا حصہ ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے بیداری کے بعد کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو میرا نکاح ضرور عائشہ سے ہو کر رہے گا، اور کچھ ہی دن بعد آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو گیا۔ عزیز دوستو، اسلام ہے یا کلچر ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، سنت کا حصہ ہے۔ کلچر بھی تھا، سو واٹ؟ کلچر اگر نہیں رہتا، سوچیے آپ، کلچر نہیں تھا اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا، اور سپورٹ ایسا دے رہے ہیں بھائی، یہود اور نصارہ بھی اس زمانے میں کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کے لیے یہود اور نصارہ کا سپورٹ لینا پڑے گا، یا قرآن اور سنت کا سپورٹ لینا پڑے گا، یا اللہ کے حکم کا سپورٹ لینا پڑے گا؟ جبکہ اللہ نے کہا یہ نبی وہی بات کی اتباع کرتے ہیں جس بات کا حکم ہم انہیں دیتے ہیں۔ اب اتنی بڑی دلیل آنے کے بعد ابھی بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے یہ۔ اور خواب کی اس وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ دین ہے، کلچر تھا ہوگا، کلچر نہیں ہوتا اور یہ وحی آنے کے بعد خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرتے۔ کلچر اگر نہیں تھا مثال کے طور پہ تو کیا خواب میں آنے کے بعد نکاح نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، اور زمانے کے لوگوں کو کلچر بدلنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ دین کی بات ہے تو یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس طریقے کی گمراہی والی بات سے خود بھائی کو بچنا چاہیے، اہل علم کو رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور اگلی بار سیاسی بات چھوڑ کر جو کرنا ہے کر لو آپ، لیکن دینی بات کرتے وقت، بالخصوص سوشل میڈیا پہ ڈالتے وقت میں لوگوں کی گمراہی اور ہدایت کی بات کرنے سے پہلے اہل علم علماء کرام سے ضرور مشورہ کر لینا جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کتنی آسانی سے شخص نے دیکھی، آپ 30 منٹ کے ویڈیو میں کہیں یوٹیوب پر دکھا تھا، ہلکی سی بات ڈال دی لیم انداز میں، آسان انداز میں، اور گمراہی۔ اللہ اسی گمراہی سے محفوظ رکھے مجھ کو اور آپ تمام کو۔ اور دوسری اہم بات، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ جو نکاح کرتے تھے نا، ان کے لیے بھی دین تھا وہ نکاح کرنا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی اسلام تھا اور کلچر تھا۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت عطا کی گئی، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اہل الفترہ مکے والے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس شریعت کو لے کر چلتے تھے، لیکن اس شریعت میں کئی ساری چیزیں تبدیلی کر دیے تھے، شرک بھی آ گیا تھا، بت پرستی آ گئی تھی، وسیلہ گیری آ گئی تھی، نکاح کے کئی طریقے اندر آ گئے تھے۔ لیکن اس شریعت میں نکاح کا طریقہ ایک یہ بھی تھا، مہر دے کے نکاح کرتے تھے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے جتنے مشرکین نکاح کرتے تھے اور جو اسلام قبول نہیں کر کے بھی نکاح کرتے تھے، سوچ کر دیکھ لیجئے، وہ لوگ بھی خطبے نکاح دیتے تھے، نکاح پڑھواتے تھے اور مہر دے کر نکاح کرتے تھے۔ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے۔ امپورٹنٹ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت عطا کی گئی، 40 سال، پہلے سال سے لے کے 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کون سی عبادت کرتے تھے؟ ابھی شریعت تو نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں جو حق بات موجود تھی اس کی اتباع کرتے تھے، اور یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کلچر نہیں دین تھا۔ آپ نے نبوت سے 15 سال پہلے جب عمر 25 سال تھی کس سے نکاح کیا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ذرا پڑھیے اہل علم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، وہ بیچ کلچر تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو 20 اونٹ مہر میں دیے۔ ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی، مہر کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن مہر کیوں دیے 20 اونٹ؟ کلچر تھا؟ کلچر نہیں تھا، وہ شریعت جو بچی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، جو چیزیں تازہ تھے، جو چیزیں سلامت تھے، اس کے بیس پر آپ نے جو الحمدللہ مہر ادا کیا۔ کلچر نہیں تھا، کلچر میں لوگ مہر وغیرہ نہیں دیتے، کلچر میں لوگ لوٹ لیتے۔ تو لہذا اس طریقے کی گمراہ کن بات کرنے سے پہلے اہل علم علماء کرام کی رائے کو پڑھ لینا یا سن لینا یا سمجھ لینا، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو کے ذریعے آپ کو جو بولنا ہے بولیے۔ اب سیاسی بات پہ، پولیٹیکل نظریے پہ، ڈپلومیٹک نظریے پہ صاحب کو کیا بولنا ہے بولنے دیجئے۔ دین کی بات میں اگر گمراہی کی بات ہوں گی ضرور الحمدللہ دوستوں جواب دیا جائے گا۔ لہذا ان کا نظریہ اب جو ملا منکرین حدیث کا نظریہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منکرین حدیث ہے،
اللہ تعالیٰ بچائے ان کو حدیث کے انکار سے، سنت سے انکار سے. لیکن جو نظریہ پیش کیے ہیں نوجوانوں کے سامنے، گمراہ کن ہے. نوجوانوں، جو باتیں آپ کے سامنے دلیل پر، بخاری شریف کی دلیل، امام برباری کی دلیل، محمد علی سلابی کی سیرت کی کتاب کی دلیل، دوسرے اہل علم کی جو ایکسپلینیشن کے ذریعے جو بات پیش کی گئی ہے، اس پر توجہ دیتے ہوئے اپنے عقیدے کو درست رکھیں. قرآن اور سنت اسلام ہے. جیسا کچھ دن پہلے ایک سوال اٹھاتا ہے ہندوستان کے حجاب پر. کیا سوال ہو رہا تھا میڈیا میں؟ بتاؤ قرآن میں حجاب کہاں ہے؟ قرآن میں حجاب کہاں ہے؟ ان کا سوال ہی غلط تھا. ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا اسلام میں حجاب کہاں ہے. تب قرآن میں بتاتے ہوئے پریکٹیکل جو سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا تھا، یعنی آپ اجازت دیتے عورتوں کو تو وہ بھی سنت ہے، اسے بھی حدیث کہا جاتا، تب جا کے بتا سکتے لوگ کہ اسلام میں حجاب یہ ہوتا ہے. لہذا گمراہ کن عقیدوں سے بچیے. بھائی کو میں ضرور جو نصیحت کروں گا، دعوت دوں گا کہ اس معاملے میں اللہ سے توبہ کریں. اور امام برباری کا قول ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام کو اہل علم کی شرح سے سمجھے. گمراہی میں لوگوں کو مت ڈالے. سیاسی بات، ڈپلومیٹک بات، پولیٹیکل بات جو کرنا ہے کر لو آپ، لیکن دین کے نام پہ تو گمراہی والی بات آپ اگر کریں گے بالخصوص سوشل میڈیا پہ، تو پھر جواب سن کے اصلاح بھی کرنا، اور ہم بھی جیسے انشاءاللہ بات کہتے رہیں گے اللہ کی ہدایت سے. انشاءاللہ بنیادی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، تاکہ اس قسم کی گمراہ کن باتوں سے آپ بچے رہیں اور ان کے نظریے کو سمجھیں. کہیں ان کے پولیٹیکل ڈپلومیٹک باتوں میں کہیں آپ کا دینی نظریہ برباد نہ ہو جائے، اور سب سے بڑا نقصان وہی ہوتا ہے. اور آخری بات وہی جو پہلے کہا تھا کہہ دوں، کلچر جو کرنا ہے کریں، لیکن اگر دین منع کرتا ہے تو رکنا پڑے گا. جیسے حضرت زینب سے نکاح نہیں کرنا اس زمانے کا کلچر تھا، لیکن دین نے روکا، آپ نے نکاح کیا. ویسے ہی لباس پہننا، سر پہ ڈھانکنا، یہ کلچر کا حصہ ہے اگر کسی علاقے کے، تو اسلام کی جب تک اجازت ہے عمل کریں. جیسے کپڑے، کرتا پیجامہ پہننا ہندوستان میں کلچر ہے، آپ پہنتے ہیں. صدری پہننا کلچر ہے، پہنی آپ، دین کی بھی اجازت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیفرون کلر سے منع کیا گیا جو دوسرے مشرکین کے عقیدے کا حصہ ہے. تو آپ کرتا پیجامہ پہنتے وقت زرد رنگ کا، سیفرون رنگ کا نہیں پہن سکتے. کلچر ہے کرتا پیجامہ پہننا، لیکن رنگ پہ پابندی ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. برتھ ڈے کرنا، اینیورسری کرنا کلچر ہے، لیکن دین نے اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ گمراہ کن بات جو بھائی نے کی وہ یہ، یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، ورلڈ وار 2 تک کرے، فلاں تک کرے. ارے یہود اور نصارہ کے عمل کے محتاج ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مخالفت کرتے تھے. 9 محرم کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے جبکہ اس کی فضیلت نہیں ہے؟ صرف 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے. یہود اور نصارہ کی عبادتوں میں بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہود اور نصارہ کے آپ دشمن ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں. لیکن انسانی تقاضا یہودیوں سے بھی اچھا رہے گا، نصارہ سے بھی اچھا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کر کے ہمیں بتایا، ایسے لوگوں کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹرڈے اور سنڈے کے دن بھی روزہ رکھتے تھے. سیٹرڈے کے دن سنگل آؤٹ نہیں رہ سکتے، فرائیڈے کے دن صرف سنگل آؤٹ کر کے نہیں رہ سکتے آپ. سیٹرڈے کو پوچھا گیا کیوں رہتے تھے؟ اس وجہ سے رہتے تھے کیونکہ یہ یہود کے عید کا دن ہوتا تھا، تو آپ مخالفت کرنے رہتے تھے. سنڈے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ عیسائیوں کے عید کا دن ہوتا تھا، ان کی مخالفت کرنے رہتے تھے. ارے عبادتوں میں مخالفت کرتے تھے، عیدوں میں مخالفت کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن تھے، بلکہ ایسی بھائی چارگی، ایسی یونٹی یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اپنے جو اس دور میں جہاں حاکم تھے ایسا پولیٹیکل سسٹم قائم کیا، یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان سب کے سب امن کے ساتھ ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، مگر اپنے اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے. یہی طریقے کو آج بھی جو دنیا کے کئی عرب ممالک کے بادشاہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں علماء کرام کی رہنمائی میں. لہذا میری باتوں کو کہیں الگ الگ لے کے چلے جائیں گے، اس واسطے سب باتوں کی جو کلیئرٹی کر رہا ہوں، ورنہ بعد میں کچھ نہ کچھ فتوے لگ سکتے لوگوں کے پاس سے. لہذا اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے ہر قسم کی، اور لوگوں کی دھمکیوں اور شر اور لوگوں کی گمراہیوں سے ہم سب کو بچائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.